السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا احد کے میدان میں جنگ سے پہلے مکہ کے ایک بڑے پہلوان کا چیلنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچ کر تمام ساتھیوں کو ان کی اپنی جگہ اور ان کی ترتیب، ان کی تنظیم کا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ کسے کہاں پر رہنا چاہیے ان تمام کی جگہ کو خاص کر دیتے ہیں۔ ابھی جنگ شروع ہونی تھی کہ اس سے پہلے کچھ واقعات پیش آتے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ابو سفیان کا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ وہ مکہ کے انصار کے پاس جاتے ہیں، مدینہ کے انصار کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں خلوا بیننا وبین ابن عمنا فننصرف عنکم فلا حاجت لنا الی قتالکم۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہماری ایک درخواست ہے، آپ ہمارے اور محمد کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ آپ سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، آپ مدینہ کے ہو، ہم مکہ کے ہیں، آپ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس سے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں ان سے مسئلہ ہے، لہذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہی انصار تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی وادیوں میں پہنچ کر آپ سے وعدہ کر کے، عہد کر کے یہاں بلایا تھا، اور ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا تھا، اور پھر مسلمان بھی ہیں، وہ نبی ہیں۔ بھلا مسلمان اپنے نبی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یا صحابہ آپس میں ایک دوسروں کو کافروں کے حوالے چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتے تھے؟ ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، انصار نے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کوشش تھی کہ جتنے افراد تیار ہوئے ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے، کیونکہ پہلے ٹوٹ گئے تھے جس کی وجہ سے 300 لوگ باہر نکل گئے، 1000 گھر سے نکلے تھے، اور جب احد کے میدان میں پہنچے ہیں تب 700 تھے، اور خواہش تھی کہ اس میں سے بھی کچھ کم ہو جائیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں اور ان پر اچھی طرح سے حملہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف وہیں پر کفار مکہ کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی، وہ عورتیں اپنے لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر انہیں جنگ کے لیے بھڑکانے لگی، جنگ پر ابھار رہی تھی۔ دیکھنا، ہمت سے لڑنا، بہادری سے لڑنا، کمزور نہ پڑنا، تیزی کے ساتھ اپنی تلواریں چلانا، بڑی پھرتی کے ساتھ یہ کام کرنا۔ اس طرح سے عورتیں مردوں کے صفوں کے درمیان گھوم پھر کر انہیں یہ جذبہ دلا رہی تھی، جنگ پر ابھار رہی تھی۔ وَيْحًا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
وَيْحًا حُمَاةَ الْأَدْبَارِ ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارٍ، اے بنو عبدالدار انتہائی تیزی کے ساتھ زوردار حملہ کرو. ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، اگر تم آگے بڑھتے رہو گے، مسلمانوں کی صفوں کو چیرتے رہو گے، تو ہم تم سے گلے لگائیں گے، تم سے محبت کا اظہار کریں گے، تمہارے لیے قالینیں بچھائیں گے. او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، لیکن اگر تم کمزور پڑ گئے، اگر تم بھاگنے لگ گئے، اگر تم نے اپنی چابک دستی نہیں دکھائی، ہمت نہیں دکھائی، تو ہمیشہ کے لیے ہم آپ سے دور ہو جائیں گے. اس طرح سے عورتیں ان مردوں سے کہتے ہوئے انہیں جنگ پر ابھارنے لگی. اور پھر ابھی جنگ شروع ہونی تھی کہ مکہ کی جانب سے ایک بڑا پہلوان سامنے آ جاتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مقابلہ کرو. وہ پہلوان طلحہ بن ابو طلحہ العبدری، مکہ کے مشہور لوگوں میں سے ایک مضبوط قسم کا پہلوان تھا. صحابہ کے درمیان گھوم پھر کر میدان میں وہ للکارنے لگا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا تو لوگ آگے نہیں بڑھ سکے. اس کا مقابلہ کرنا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ طلحہ بن ابو طلحہ العبدری کی پہلوانی، اس کی طاقت یہ مشہور تھی. لیکن وہیں پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوں. دونوں میدان میں آ گئے. مدینہ کی فوج ایک طرف کھڑی ہے، مکہ کی فوج دوسری طرف کھڑی ہے. دونوں کے بیچ کے حصے میں اب یہ دو پہلوان جمع ہو گئے. ایک کفار مکہ کی جانب سے طلحہ بن ابو طلحہ العبدری، اور مدینہ کے مسلمانوں کی جانب سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ کس طرح سے ہوتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پھرتی کے ساتھ، ایسی قوت کے ساتھ اس کے اونٹ پر کود کر سوار ہو گئے، اس کی گردن پکڑ کر اس کو زمین پر گرایا، اور گرانے کے بعد اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا. احد کے میدان میں یہ پہلا قتل تھا، یہ ابتدا تھی. اسی ابتدا کے بعد، اس طرح کی ابتدا کے بعد کافروں پر ایک خاص قسم کا رعب اور دبدبا چھا گیا. انہوں نے دیکھا ہمارے بڑے پہلوان کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا، اتنی آسانی سے اس کا قتل کر دیا گیا. یہ مدینے کے لوگ ایسے طاقتور ہو گئے، یہ تو ہمیں کمزور نظر آتے تھے. اور اس قتل کے بعد مسلمانوں کے اندر اور ہمت پیدا ہو گئی کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان سے مکہ کے بڑے پہلوان کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کے جوہر دکھا کر رہیں گے. اس طرح سے مسلمانوں کے اندر ہمت آ گئی، اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ ابتدا ہونے کے بعد معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے جو جنگ کا جھنڈا تھا، فوج میں جھنڈا پکڑنے کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی تھی. جب تک کہ جھنڈا اونچا رہتا تھا تب تک اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے. جھنڈا گر جائے تو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ قوم شکست کھا گئی. تو قوم کو جذبہ دلانے میں وہ جھنڈے کا بڑا اثر ہوا کرتا تھا. کفار مکہ کی جانب سے بنو عبدالدار یا ابو طلحہ کی اولاد میں سے تقریباً 6 یا 7 لوگوں نے مسلسل وہ جھنڈا اٹھایا.
ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے شخص نے پکڑا، اسے قتل کر دیا گیا، دوسرے نے تھاما، اسے قتل کر دیا گیا، تیسرے نے تھاما، اسے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ 6-7 افراد قتل کر دیے گئے۔ پھر اور لوگوں کو بلایا گیا کہ اپنے جھنڈے کو سنبھالو، اور لوگ آئے، یہاں تک کہ 11واں آدمی تک بھی قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا جو بھی جا رہا ہے سب کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ 11ویں آدمی کے بعد پھر کسی 12ویں نے ہمت نہیں کی جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بلند کرنے کی۔ جھنڈے والے پر حملہ کرنا اور ایسے شخص کو قتل کرنا، اس شخص تک پہنچ کر اس کو گرا دینا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ مسلمانوں کی تلواریں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی اور مسلمان وہاں غالب آ گئے تھے۔ کافر کٹتے چلے جا رہے تھے، مرتے چلے جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، افراتفری پھیل گئی تھی۔ 650 کی تعداد ہے، 50 تو وہ بازو میں جو پہاڑ تھا جبل رمات کے نام سے، اسی پہاڑ پر موجود ہیں۔ میدان کے اندر یہاں ابھی 650 ہیں، ان کے مقابلے میں 3000 لوگ موجود ہیں۔ ایمانی قوت، ایمانی جذبہ، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی۔ یہ جنگ کافروں کے خاتمے کے لیے نہیں، یہ جنگ ان کافروں سے اسلام کی حفاظت کے لیے جو کافر اسلام کو برباد کرنا چاہتے تھے، جو کافر مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے، جو نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ایسے لوگوں کا مسلمانوں نے یہ حشر کر دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایمانی قوت موجود ہو، اللہ تبارک و تعالی جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اندر وہ قوت پیدا فرماتا ہے کہ کفر والی طاقت بھی اس کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جنگ کے میدان میں، جنگ احد کے میدان میں یہ کام کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے، شرک سے، کفر سے، ہر طرح کے خرافات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔